الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا چین و آرام اپنی یاد کو فرمایا. اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے، میری یاد ہے، تو تم چین سے رہو. اسباب چین بھی اس وقت چین دیتے ہیں جب دل میں چین، ورنہ ایئر کنڈیشن کھال ٹھنڈی کرتا ہے، دل ٹھنڈا نہیں کرتا. بہت لوگ ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں، باوجود تمام اسباب کے، راحت کے تمام اسباب کے باوجود بے چین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں مولا نہیں. اللہ نے اپنے لیے ہمارا دل بنایا ہے. یہ دل اللہ نے کہا یہ میرا ہے، باقی ساری چیزیں تیری، دل میرا. اس لیے کہ دل بادشاہ ہے. اگر بادشاہ کسی کے تابع ہو جائے تو رعایا تو خود ہی تابع ہے. اس لیے دشمن بادشاہ کو قابو کرتے ہیں. بادشاہ قابو آ جاتے ہیں تو ہم بھی قابو آ جاتے ہیں. ہم کتنے بھی کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکمران قابو ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی تمہارے دل میں ایک بادشاہ بنایا، وہ دل ہے. اس کو ہمارے قابو میں دے دو تو ساری رعایا ہمارے قابو میں آ جائے. چاہتے حدیث شریف میں آتا ہے انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، بخاری میں آتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری رعایا ہمارے تابع ہو جاتی ہے، ہماری مان کے چلتی ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے رب کے حکم سے، وہاں دیکھے گی جہاں مولا کا حکم ہے، کیونکہ دل قابو میں ہے مولا کے. دل دے ان کو دے دیے. اور اگر یہی دل دنیا کو دے دے، یہی دل نفس و شیطان کو دے دے، یہی دل کسی لاش کو دے دے، تو رایا اس کے تابع ہو جائے گی. مجنون جب حج پر گیا، اس کا ابا اس کو حج پر لے گیا علاج کے لیے. حج پر علاج کے لیے لے گیا.
علاج کیا ہے کہ یہ لیلا کی محبت ختم ہو جائے، کہ وہاں جا کر دعا کرے گا، دعا قبول ہو جاتی ہے، قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اس نے لے جا کر اس کو ملتزم پر کھڑا کر دیا۔ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر السلام نے اپنا سینہ مبارک لگایا تو اس کے ساتھ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ وہ ملتزم ہے۔ وہاں یہ کہ انسان اس کو چمڑ جائے، اس کو چمڑنا ایسے جیسے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو چمڑ گیا ہے۔ جیسے پردے کو پکڑنا ایسے جیسے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا۔ حجر اسود کو سلام کرنا، چومنا ایسے جیسے اللہ کے ہاتھ کو چومنا۔ یہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود یمین اللہ، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ، جس نے اس کو ایمان کے ساتھ بوسہ دیا اور استعلام کیا، قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، وہ ان کے ایمان کی گواہی دے گا۔ یہ مومن ہے، اللہ یہ مومن ہے، پوری فہرست اس کے پاس ہو، اس کے حافظے میں قیامت تک کے وہ شاخ کے نام اس کے حافظے میں محفوظ ہوں گے۔ یمین اللہ فرمایا یہ ہاتھ ہے، اسے سلام کرتے ہیں، ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، بزرگ ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ بوسہ نہیں دے پاتے تو دور سے سلام کرو، یہ بھی مسافے میں شمار کیا۔ پیغمبر اسلام لاٹھی مبارک لگائی اور لاٹھی کو چوما۔ آپ استلام کرتے تو ہاتھ کو چومتے ہو یا نہیں؟ حاجیوں اور عمرے والوں، عمریوں اور حاجیوں، استلام کر کے ہے یہ نا، یمین اللہ فرمایا۔ پردہ جو ہے دامن ہے، دروازہ رحمت کا دروازہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کھول دے بس۔ پرنالے کو فرمایا میزاب رحمت، یہاں سے رحمت اترتی ہے، اس کے نیچے رو رہے ہیں۔ اپنا گھر فرمایا میرا گھر ہے، طاہر بیتی للطائفین، میرا گھر ہے، اپنی طرف نسبت فرمائی، پورے عالم میں محترم ہو گیا۔ کسی ہندو نے ایک عالم سے کہا کہ بھائی ہم بت پوجتے ہیں، تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، خانہ کعبہ کو پوجتے ہو۔ نہیں، اس لیے خانہ کعبہ کب پوجتے ہیں؟ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانا سمجھ، ہمارے محبوب کا در ہے اس لیے سر رکھا ہے۔ میں طاہر بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ ملتزم پر کھڑا کر دیا اس کو لے جا کر۔ اب دل پر تو قبضہ لیلا کا ہے نا، مولا کا تو نہیں تھا۔ اب اس کو کہہ رہا اس کا بعد دعا کر تیرے دل سے لیلا نکل جائے۔ تو اس کے اشعار ہے، باقاعدہ بڑا شاعر تھا، اشعار پڑھ رہا ہے کہ اللہ کبھی دل سے لیلا کی محبت نہ نکالنا، اور جو میرے اس پر آمین کہے کہ سب کی بخشش کریں۔ ابھی میں نے ایک عرب عالم کا ایک لطیفہ ہی بن گیا، ایک عرب عالم ہے بڑے، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں ویسے بہت نیک ہو گیا ہوں لیکن ایک محبوبہ کی محبت نہیں نکل رہی، کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی۔ ان کا بھائی دعا کیا کر، یہ تو بہت نالکی کی بات ہے، دل غیر کو دیا ہوا تو نے، دلی کی تو قیمت ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہی کو دعا سکھا دو۔ میں نے کہا اللہم اجعل فی قلبی ایمانا، اللہ میرے دل میں ایمان ڈال دے، فی عینی ایمانا، میری آنکھوں میں ایمان ڈال دے، فی سمی ایمانا، میری کانوں پہ بھی ایمان ڈال دے، یہ دعا کیا کر۔ تو کہنے لگا جی اس کا نام بھی ایمان ہے، اگر یہ دعا کروں گا تو وہی خیال میں آئی۔
دل پر جو چیز قابض ہوتی ہے یہ رعایا اس کے تابع ہے. اگر دل میں مولا ہے تو آزادی مولا کا کام کریں گے. دل میں لیلا ہے یعنی دنیا ہے، دل میں دنیا بسی ہے. مسجد کے ماحول میں بھی اس کا سجدہ بھی دنیا داری کا ہوگا اور اس کی رکوع بھی دنیا داری کا ہوگا. اور اگر دل میں مولا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ متاب میں بیٹھے تھے، کیونکہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا. تو مکہ شریف چلے گئے تو وہاں پوری دنیا سے لوگ ان کو ملنے لگے. یہاں تو ہندوستان سے آتے تھے، پوری دنیا سے ملنے لگے. یہ کون ہے بھائی؟ وہ جن نے انگریز کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تھا، وہ بزرگ کون ہے بھائی؟ ساری دنیا ملنے آ رہی، کیونکہ پورے عالم میں ہی ہنگامہ تھا، پورے عالم میں ہی انگریز کی نالائقی اور بدماشیاں چل رہی. وہ بجائے اس کے کہ وہ صرف ہندوستان میں تھا، پوری دنیا فیض اٹھا رہی. تو انگریز نے وہاں کے گورنر سے کہا کہ اس کو یہاں سے بھی نکالو، یہاں سے بھی. تو حضرت متاب میں بیٹھے تھے، کوئی اسی طرح کی بات ہوئی تو حضرت نے بڑی سخت بات کی. تو حضرت کے خادم نے کہا کہ حضرت گورنمنٹ کا جاسوس بیٹھا ہے، آپ ایسی بات نہ کریں، وہ تو آپ کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے، وہ ثبوت پیش کر لے گا، یہ ایسی باتیں کرتا ہے. حضرت جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا گھر سے نکالے گا، گھر والے کو دل سے تو نہیں نکال سکتا. اصل یہ ہے، اگر میرے آپ کے دل میں مولا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، تو پھر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی زمین پر بھی ہیں، آپ محلہ ہیں اللہ کے ساتھ. تو دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی رہیں، اس لیے کہ یہ وہ کشتی ہے جو پانی کے اوپر چل رہی ہے، وہ کبھی پانی ڈبو نہیں سکتا. ڈبوئے گا تب جب پانی اندر آئے گا. پانی اندر آتا ہے تو ڈوبتی ہے کشتی. اور اگر کشتی کے نیچے پانی ہو، 100 میل گہرائی ہو چاہے سمندر کی، کشتی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ کہہ دے گی. جو ابھی اشعار پڑھے جا رہے تھے اس میں یہ شعر آیا تھا نا، جو کہہ دے گی ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی. امواج رنگی دنیا اپنی طرف متوجہ کرتی ہے رنگ برنگی چیز سے کہ یہ مطلب ہے، لیکن دل مولا کو دیا ہوا یہ کشتی اوپر ہے، دنیا نیچے. یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے. ہر چیز استعمال کرو لیکن دل میں نہیں آنے دینا کہ نہ ملے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ نہیں، مل جائے تو بہت اچھا، اللہ تیرا شکر ہے. نہ ملے تو اللہ کو یہی منظور ہے، ٹھیک ہے. میرے مرشد فرماتے تھے مانگو قورمہ بریانی، پھر دال بھی خوشی خوشی کھا لو اگر دال دے. ہم نے تو کوشش کی تھی کہ بریانی نہیں ملے، پھر دال دے دی، ہم اس پر خوش. تو ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، اللہ کی طرف جا رہے. ہر دن میرے آپ کا مولا کی طرف ہم جا رہے ہیں، مولا کی طرف جا رہے ہیں. ہم آگے جا رہے ہیں، آگے دیکھنا چاہیے نا، پیچھے دیکھتے ہیں. عجیب بات ہے، ہم پیچھے دیکھتے ہیں. جا آگے رہے ہیں دیکھتے پیچھے. یہی حدیث شریف میں آتا ہے بڑی بڑی لمبی تمنائیں، بڑی بڑی حسرتیں، بڑی بڑی تمنائیں انسان کرے گا، موت آ کر سب کو کاٹ کے رکھ دے. حیران ہو جائے گا یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا. اس لیے طول عمل سے منع کیا کہ لمبی لمبی امیدیں نہ لگا، او لمبی ایسا ہو جیسا. اس لیے ہر دن مرنے کی دعا پڑھتے ہو اور جینے کی دعا پڑھتے ہو. ہر دن مرنے کی دعا پڑھتے ہو، اللہ باسمی کا موت، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، مر گئے، احیا تیرے نام پر میں زندہ. صبح ہوتی الحمدللہ الذی احیانا، اللہ آپ نے پھر مجھے زندہ کر دیا، میں تو مر گیا تھا.
اب بتاؤ جو روز مرتا ہو اور پھر جیتا ہو، روزانہ اس کی زندگی ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کی جاتی ہو، اس کے لیے لمبی تمنا جائز ہے؟ یوں ہو جائے، وہاں ہو جائے، اگلے سال اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن انسان صبح اٹھتا ہے، اس کے دل میں گھر میں ایک دن کا کھانا، ایک دن کا کھانا، ایک دن کے کھانے سے مراد 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہے۔ پہلے ایک ٹائم کھانا ہو جاتا کافی ہے۔ اب بھی ہم نے افریقہ میں دیکھا، یہ جو افریقی لوگ ہیں دن میں ایک بار روٹی مل جائے 24 گھنٹے اس پر گزارتے ہیں، 3 ٹائم نہیں کھاتے۔ یہ ہمارے ہاں 3 ٹائم دسترخوان لگاتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ورنہ 2 ہی کھانوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے، غدا اور عشاء۔ غدا یہ کھانا پیغمبر سلام 9-10 بجے 11 بجے یہ ہوتا تھا کھانا، اور عشاء عشاء کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔ غدا اور عشاء 2 ہی کھانے، لیکن یہاں ناشتہ بھی ایڈ ہو گیا، بیچ میں چائے پانی، چھوٹے چھوٹے ناشتے۔ بعض ملکوں میں چائے کو بھی ناشتہ کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا 11 بجے کچھ ناشتہ ہو جائے، ابھی تو ناشتہ کیا تھا نہیں سموسے پکوڑے ہو جائے، پھر زور کے بعد تھوڑا سا ناشتہ ہو جائے، ابھی کھانا تو 3 بجے، نہ 6 ناشتے ہیں۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، اور میں کہتا سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں آئی ہے وہ زیادہ روٹی کھانا ہے۔ ہم عائشہ فرما رہے ہیں سب سے پہلی بدعت زیادہ کھانا کھانا، ورنہ عشاء اور غدا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن کا کھانا ہے، یعنی ایک ٹائم کا کھانا گھر میں موجود ہے، اور اس کا جسم صحیح سالم ہے، اللہ نے بالکل عافیت سے اٹھایا، ہاتھ پاؤں کام سب کر رہے ہیں، اور گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ فرمایا پوری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس انسان کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک دن، یعنی ایک دن کی اصل بات ہوتی ہے۔ آپ مر گئے، اب مر گئے تو اب آپ کی تو کوئی تمنا نہ رہے، ختم ہو گئے نا، پھر اٹھتے ہو۔ مولانا رومی نے ایک بڑی پیاری بات کی، یہ میں ان کو کہتا ہوں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل یہ عقل ایسی عقل ایسی، اور میں عقل والو، عقل پر ناز کرنے والو، تم سو جاتے ہو، تمہاری ساتھ تمہاری عقل بھی مر جاتی ہے، جب صبح کو اٹھتے ہو اس وقت تمہاری عقل دوبارہ زندہ ہوتی ہے۔ جو عقل روزانہ مر کر زندہ ہو وہ شریعت مطہرہ کا اور اللہ رسول کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ عقل کا تو تمہارا یہ حال ہے۔ لوگ آج عقلیات پر بہت چل رہے ہیں، عقل کی باتیں کرو جی، وہ بڑا فلسفہ، بہت بڑی فلسفے کی باتیں۔ دنیا میں جتنے فلسفے، ہر فلسفے دوسرے فلسفے کے خلاف، جتنا اختلاف عقل والوں کے اس میں ہے کسی میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ کہتے میری عقل یہ کہتی، میری عقل یہ کہتی، میری عقل یہ کہتی، میری عقل یہ کہتی۔ دنیا میں ایک ہی کی روشنی ہے اور ایک ہی وہ ہے جس کو رسول فرمایا اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سورج قرار دیا، کہا کہ یہ سورج ہے، اس کی روشنی میں تم سفر طے کرو، منزل پر پہنچ جاؤ۔ سراج منیرہ کا رسول اللہ کی ذات کو سراج منیرہ کا، اس لیے بعض مفسرین نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اس میں بڑی پیاری تفسیر فرمائی، فرمایا کہ والشمس وضحاہا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، والقمر اذا تلاہا چاند سے مراد صحابہ تابعین تبع تابعین قیامت تک کے اولیاء کرام ہیں کہ رسول اللہ کی روشنی سے میٹھی 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 جناب وہ روشنی بھی دیتے ہیں اور مٹھاس بھی دیتے ہیں۔ آپ سورج کی طرح تھے، آپ کی روشنی بھی تھی اور گرمی بھی تھی آپ کے ساتھ، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے ہے، ستارے بھی روشن ہے تو سورج کی وجہ سے روشن ہے۔ صحابہ کو ستارے بھی قرار دیے، یہ راستہ بتائیں گے ہم، ان سے راستہ لو۔ تو انسان کا دل میں جو ہوتا ہے یہ بادشاہ ہے، اللہ فرماتے یہ بادشاہ ہمارا ہے، ہمارے تابع یہ بادشاہ۔ فرمایا الذین آمنوا، میرے پیارے کون ہیں؟ الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، میرے پیارے کون ہیں جو ایمان لائے اور ان کو دلوں کو چین ہماری یاد سے آئے، ہم سے چین پکڑے اور کسی چیز سے ان کو چین نہ آئے۔ اللہ کا سنو، قیامت تک کے لوگ سنو، بذکر اللہ، صرف اور صرف کہ تقدیم محق و تاخیر عربی کا قاعدہ ہے، جو چیز بعد میں اس کو پہلے جب ذکر کر دیتے ہیں حسر کا فائدہ دیتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں چین ہے اور کسی چیز میں چین نہیں، یاد میں چین۔ جو انسان بے چین ہو ذکر شروع کر دے چین آ جائے گا، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دے چین آ جائے گا، بڑی بے چینی، سبحان اللہ پڑھو، دیکھو کیسے چین آتا۔ نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دی، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دی۔ ہمارے حضرت کیا کہ امریکی آیا پہلی دفعہ اور وہی تھا کہ اس کو نیند نہیں آتی، پریشان، تو کسی نے کہا اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ اللہ والے اس نے سرچ کیے تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں ایک اللہ والا ہے۔ اللہ خود ہی شورا اڑا دیتے ہیں اپنے پیاروں کا، پتہ نہیں کہاں کا نام اڑا دیتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں انگلینڈ گیا تو میرا بیان ہوا تو ایک انگریز نوجوان جو مسلمان ہو گیا تھا مجھے چپٹ گیا آ کر، روئے بھی اور سر پہ بوسا دے، کبھی ہاتھوں کو بوسا دے، یہ بھی خیر ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوا ہوں تقریباً 6 مہینے ہو گئے، میں نے سرچ کی کہ یہ بزرگ ان سینٹ کون ہے، سینٹ کا تصور عیسائیت میں بھی یہ بڑے بڑے ان کے بزرگ ہیں، ان کی جو اسٹریٹ ہے وہ سینٹوں کے نام پر، سینٹ فلاں بزرگ فلاں کے نام پر، تمام اسٹریٹ اسی طرح ہے۔ عیسیٰ السلام کے زمانے میں حوارین یہ بڑے بڑے بزرگ گزرے، تو میں نے سرچ کی تو حکیم اختر صاحب کا نام آیا، ایک بڑے بزرگ ہیں کراچی میں، تو مجھے پتا چلا آپ ان کے شاگرد ہیں، مجھے بھی بتایا کسی نے مسجد میں یہ ان کے شاگرد ہیں، وہ تو شاگرد جانتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے آپ سے بڑا پیار محبت ہے اور آپ دعا کریں میں کس طرح ان کی زیارت کے لیے پہنچا، اللہ خود شورا اڑا دے ان کی محبت اور ان کی، وہ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہوا اڑا دیتے ہیں۔ ثم یوزن القبول فی الارض، پھر اپنا پیاروں کے لیے قبولیت زمین میں رکھ دیتے ہیں، اجنبی شخص بھی پہچان لے گا۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں یہاں تشریف لائے، 1997 میں اسی مسجد میں حضرت کا بیان ہوا، تو مجھے ایک بزرگ ملے جو بات ان سے بیعت بھی ہوئے، پھر اللہ نے ان کو بہت بہت نوازا، بہت۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ ہم نے تو اتنا کوئی وہ کیا بھی نہیں تھا، اور حضرت کو اس وقت اتنے لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ شب جمعے کی تیاری کے لیے ایسے باہر نکلا بس اسٹینڈ کی طرف، تو میرے کان میں آواز آئی کہ بہاول نگر عیدہ میں کوئی اللہ والا آیا ہے۔ دائیں میں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، تو میں ویگن پر بیٹھ گیا بجائے جمعے کی تیاری کے، یہاں پہنچا تو پتہ چلا ایک بزرگ آیا ہوا، یہ پورے عالم میں شورا اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ مشکل نہیں۔ کس نے کہا ان کو؟ کان میں تو امریکی پہنچ گیا وہاں حضرت کا، میں بھی وہیں تھا، ایسے مجلس لگی تھی حضرت کی رات کی مجلس، تھوڑا سا تعارف کرایا کہ یہ حضرت نے کہا تشریف رکھے، تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی تو اس کی خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہنا بھائی، گھنٹہ ڈیڑھ مجلس چلتی رہی، وہ مجلس میں سوتا، بعد میں اٹھا کہا کہ حضرت یہ تو عجیب کرامت ہو گئی، میں 5 گولیاں نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آتی،
10 منٹ کی نیند نہیں آتی، اور یہاں بیٹھ کر مجھے بغیر کسی گولی کے میں 1.5 گھنٹہ سوتا رہا، خیال بھی مجھے نہیں رہا کہ بھی تو کہاں بیٹھا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، اکیلا بھی نہیں ہے، بستر پر بھی نہیں ہے، اور فرش تھا نیچے پر اس طرح جیسے آپ ہے، کہاں نرم گدوں پر بیٹھنے والے۔ تو حضرت نے شعر پھر اس کو سنایا تھا، نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں تطمئن قلوب بلا، سنو قیامت تک کے انسانوں، ہزاروں تم اسباب اکٹھے کر لو، اگر تمہارا دل مولا سے لگا ہوا نہیں ہے، چین کا تصور نہیں کر سکتے تم۔ مت سمجھو کہ یہ لوگ چین جانتے ہی نہیں ہیں، ہم جن کو چین میں سمجھتے ہیں وہ چین جانتے بھی نہیں۔ چین ہوتا کیا ہے؟ سونے جاگنے کا نام چین نہیں ہے، چین کسی اور کیفیت کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان بادشاہوں کو ہمارے چین کا پتہ، ہمارے پاس کون سا چین اور اطمینان ہے، تلواریں لے کر آئے، خانقاہوں سے نکال کر خود بیٹھ جائیں گے بادشاہ۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہتیں چھوڑ دی، کسی اللہ والے نے بادشاہت کے لیے خدا کا تعلق نہیں چھوڑا، بادشاہوں نے بادشاہتیں چھوڑی مولا کے لیے، ایک نہیں سینکڑوں۔ چند وہ ہیں جن کا ہم نام جانتے، کتنے جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے۔ ان کو جب اللہ کی محبت کا وہ لگا، ابراہیم بن ادم بادشاہ تھا، فارس بادشاہ تھا، ہارون رشید کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، چھوڑ دیا جب وہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہے دوست رہا نہیں، میں تمہارا کام کا نہیں ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس کو بیکار کر دیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بیکار کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے بیکار آدمی ہیں، انہیں کیا پتا یہی تو کارآمد آدمی ہے جس کو تم بیکار سمجھ رہے ہو، سارے کار اس سے ہو رہے ہیں، ساری دنیا ان کے پاس آ رہی دعائیں کرانے کے لیے، برکت لینے کے لیے، ان کی توجہات اور دعاؤں سے عالم کا نظام چل رہا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں، پورے عالم کے لیے مانگ رہے ہیں، چیونٹیوں تک کے لیے مانگ رہے ہیں، مچھلیوں تک کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جو آسمانوں پر فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ زمین پر ڈیوٹی، فرشتے کیا ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ یستغفر لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یہ زمین پر بیٹھ کر زمین والوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی ایسی ڈیوٹی لگائی، اگر یہ بیچ میں ہٹ جائے تو پتہ نہیں اسی وقت بساط لپیٹ دی جائے، اس وقت بساط لپیٹ دی جائے۔ پہلی قومیں اس سے کم درجے کے گناہ کیے، صفحہ 80 سے مٹ گئیں، آج باقی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا نائبین قیامت تک کے لیے مانگنے والے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان کی وجود سے اتنی برکات ہے، کہ وجود سے برکات ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاتاری آئے تو ایک شہر کے باہر ایک اللہ والے رہتے تھے، تاتاری آتے دائیں بائیں چلے جاتے، شہر محفوظ رہتا، حالانکہ دائیں بائیں کے سارے شہر اجڑ گئے سوائے شہر کے، لیکن کچھ نالائق اور گدھے بھی ہوتے ہیں بے وقوف، وہ بزرگوں کے پیچھے لگ گئے، جس طرح صالح صلاۃ والسلام کی اٹھنے کے پیچھے 9 بدماش لگ گئے تھے، پوری بستی کو ڈبو ڈالا، سب کے سب اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے، اللہ والے کو تنگ کر رہے بلا وجہ، کیونکہ لوگ اگر عقیدت محبت دکھائے تو تب بھی ان کے پیٹ میں درد ہے، نہ دکھائیں تو اور باتیں کریں، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، دعائیں کراتے تھے، اس سے برکت آ سکتی۔ انہوں نے کہا دیکھو تم نہیں جانتے اللہ نے میری کیا ڈیوٹی لگائی ہے، اگر تم تنگ کرو گے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، بعد میں جو ہوگا تم سے برداشت نہیں ہوگا، سمجھ لو یہ تم خدا بنے ہوئے ہو،
انہیں کہ اہل خط اہل دل خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد. خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے الگ بھی نہیں. اللہ کی کتنے عنایات ان کے ساتھ ہیں, ان کے ایسے رابطے ہیں, ان کا ایسا تعلق ہے. یا آپ کی جیب میں موبائل فون رکھا ہے, آپ جنگل میں چلے جائیں, گھر میں چلے جائیں, بیت الخلاء میں چلے جائیں, آپ کا کنیکشن ہے, آنے والا فون آ رہا ہے, میسیج آ رہے ہیں, آپ کے جا رہے ہیں. آپ کہیں بھی دنیا میں ہیں, آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے ہو, کہتے میرے کل موبائل ہے, کوئی مسئلہ ہوگا میں فوراً پہ بات کر لوں گا. تو کیا خیال ہے جن کے دل کا موبائل خدا سے جڑا ہوا ہو, آپ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ بتاؤ نا مجھے. یہ تو اب نکلا ہے موبائل, یہ تو اب نکلا ہے, یہ تو پہلے سے رابطے اور تعلق ہے. حضرت ابراہیم بن ادم جب جنگل میں گئے تو سامنے شیر آیا, ایک دفعہ ان کو خوف طاری ہو گیا, ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے, لیکن جب حکم ہوا خذھا ولا تخف, پکڑ لے, پھر نہیں ڈرے, جا کے منہ میں اسی عزے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا جس سے ڈر کے بھاگے تھے. ولم یعقب, قرآن کہتے پیچھے مڑ کے بھی دیکھا ایسے دوڑے. فرمایا موسیٰ رک, خذھا ولا, پکڑ. اب حکم ربی آ گیا, منہ میں ہاتھ ڈال دیا. پہلے ڈر گئے, جب حکم آیا انی لا یخاف لدی المرسلون, فرمایا میرے رسول ڈرا نہیں کرتے, منہ میں ہاتھ ڈال, وہ لاٹھی بن گیا اور پہلے بھاگ. خوف طاری ہوا, آواز آئی ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہے, کیوں ڈرتا ہے؟ 10 سال اس نیشا پور کے جنگل میں رہے جو پورے عالم اسلام میں اپنے خطرناک جانوروں کی وجہ سے مشہور تھا. 10 سال ابراہیم بن ادم نے وہاں پر اللہ اللہ کی ہے اور جانوروں نے خدمت کی ہے, نقصان نہیں پہنچایا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گم ہو گئے, شیر نے دھاڑ ماری, میں کتے, کس کو دھاڑتا ہے تجھے پتہ نہیں؟ میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں. دو ملانے لگ گیا, آگے چل, فوج میں پوچھا, میں راستہ بھول گیا. آگے آگے شیر جا رہا ہے, پیچھے پیچھے. کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا دیکھو لیکن بہت تنگ کیا, او جی باتیں بنائی, پریشان ہو گئے, چھوڑ گئے. تاریخ میں لکھا ہے, تاریخ میں تو بہت تاریخ پڑھتا ہوں, کہتے مولویوں کو تاریخ نہیں پتہ, ہمیں جو باتیں پتہ ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ. تاریخ میں لکھا ہے کہ 50 میل ابھی انہوں نے سفر طے نہیں کیا کہ تاتاریوں نے شہر کو ستیہ ناش کر دیا. ایک بندہ زندہ نہیں چھوڑا, نہ مرد, نہ عورت, نہ بچہ, نہ بوڑھا. 50 وہ سب خوش ہے, اوئے اوئے کتنی بڑی ہم سے غلطی, اوئے. فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بستی پر 3 دفعہ حملہ کرنے کے لیے خود چنگیز خان آیا تھا. چنگیز خان کامیاب نہیں ہوا, جب آتا تو اس کو جگہ ہی نہیں ملتی تھی, حالانکہ بہت بڑی جگہ. اس نے پتہ کرا کہ پتہ کرو, اس نے کہا جی یہاں ایک ان کا بزرگ ہے, کیونکہ یہ بھی روحوں پر یقین رکھتے تھے, روحوں پر. تاتاری لوگ روحوں پر یقین رکھتے. انہوں نے کہا یہاں ایک اللہ والا ہے, ان کے اعتبار سے ایک روح ہے یہاں پر, وہ روح رکاوٹ ہے, وہ ختم ہو جائے تو کام ہو جائے گا. انہوں نے سب سے پہلے خانقاہ پر حملہ کرا کر حضرت کو شہید کیا, اس کے بعد جا کر وہ جگہ فتح کر سکتا. لیکن پھر انہی اللہ والوں نے انہی تتاریوں پر محنت کی, اللہ والوں نے محنت کی, کیونکہ لڑائی بھڑائی
کی تو ہمت ہی ختم ہو گئی. اللہ والے نے، بزرگوں نے، صوفیہ کرام نے محنت کی اور سب کو مسلمان کر کے دین کا خادم بنا دیا. عجیب بات ہے. آپ کے ہاں جو مغل بادشاہ ہے یہ بھی انہی کی شاخ ہے، یہ پڑپوتا لگتا ہے. بابر جو ہے وہ پڑپوتا لگتا ہے چنگیز خان کا، اسی کو اولاد میں سے. اب کیسی شاندار بادشاہت آج بھی آثار ہیں اسلام کی. دوستو دل مولا کے ساتھ لگا. یہ مولا نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. ساری چیزیں مل جائیں گی دل لگانے سے نہیں، دل کے بغیر بھی مل جائیں گی. دل مولا سے لگاؤ گے روٹی پھر بھی ملے گی، واٹی بھی مل جائے گی. واٹی سمجھ، واٹی مل جائے گی. کہتے یہ داڑھی رکھ رہی مولوی بن گیا شادی نہیں ہوگی. سب سے جلدی شادی تو مولویوں کی ہوتی. کہتے یہ تو بہت بڑا ہو گیا جلدی کرو ان کی شادی. اور اگر داڑھی نہ رکھے کہتے حالے تو کاکا ہے، حالے تو بچہ ہے، بچونگڑا ہے. مولوی بہت جلدی شادی ہوتی. کوئی مولوی بغیر شادی کے نہیں، بلکہ کئی ہیں. کئی دل مولا کو دو، یاد رکھو. تطمئن قلوب بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے یہ دل کو. اسی کے لیے یہاں آنا ہوتا ہے. یہاں یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہمارا دل مولا سے لگ جائے. اس کا طریقہ شارٹ کٹ رستہ یہ ہے. میرے پیاروں کے پاس اور میرے غلاموں کے پاس بیٹھو، تمہارا دل بھی مولا سے چپک جائے گا. چپکتے چپکتے چپک جاؤ گے، چپکتے 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 چپک جاؤ. مجھے خود یاد ہے میں حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ کی خدمت میں گیا پہلی بار جب حاضر ہوا 1980 میں. حضرت کا اسی پر بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت پر. بڑے تعجب سا بھی ہوا. اسکول کالج کے ماحول میں ہم نے بھی وقت گزارا. کمپریہنسو ہائی اسکول میں باقاعدہ میٹرک کی، کالج میں بھی کچھ دن میں رہا، FSC میں داخلہ تھا میرا. پھر اللہ تعالیٰ ادھر لے گئے. اللہ کا فضل عظیم. تو بھائی اللہ سے کیسے عشق ہوگا؟ اگلے جمعے پھر بات سننے چلے گئے. جمعے حضرت کی مجلس ہوتی تھی اور کافی دور ہوتی تھی. ہم طالب علموں کو محنت کے ساتھ جانا پڑتا، 2 بسیں بدل کر. پھر گئے، تھوڑی سی بات اور سمجھے، پھر گئے. مجھے خود یاد ہے 4-5 جمعوں کے بعد اللہ کی محبت میں آنسو بند نہیں ہوتے تھے. یار یہ کیا کر دیا بھائی، تو نے مجھ کو شوق فرامہ کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو. اس لیے مولانا رومی نے بس بات ختم کر رہا ہوں. طبیعت میری آج کافی گری ہوئی ہے، پھر بھی اللہ نے ہمت دیا حاضر ہو گیا. آپ کے بغیر ہمارا دل بھی نہیں لگتا نا، کیا کریں. کہتے ایسے غلام کم ہوتے ہیں جن کا دوستوں کے بعد دل نہ لگے، ورنہ تو کلے کلے پیتی جاندے نے کھاتی جاندے نے. تو کہتا ان کی قدر کرو بھائی، ورنہ اکیلے بہت اشغال ہیں جو انسان کرتا رہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا. کہ اکیلے نہیں پئیں گے، سب کے ساتھ مل کے پئیں گے، آپ کے لیے مزہ ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من نجویم زی سپس راہ اسیر. لوگوں میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں، ایسے اعمال کروں گا اوپر پہنچ جاؤں. اس لیے کہ شیطان بھی گیا تھا نیچے جا گرا، پھر دوبارہ اوپر پہنچ گیا تھا اعمال کرتے 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 استاد بن گیا، لیکن ایک جھٹکا لگا زمین پہ آ پڑا. من جویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر.
میں پیر تلاش کروں گا پہلے، وہ مجھے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ جہاں تک پہنچائے گا وہاں سے واپسی نہیں، اوپر ہی آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں آنے دے گا، وہ میرے ڈنڈ پنڈ نکالتا رہے گا اور سیدھا لے کے جائے گا۔ پیر جویم پیر جویم پیر پیر، میرے شیخ فرماتے تھے پیر کے نام پہ حال پڑ گیا مولانا رومی کو 4 بار کہا ایک ہی شعر میں، پیر جویم پیر پیر، وہ مجھے لے کے جائے گا، وہ میرا ہاتھ پکڑے گا، وہ مجھے دھیرے دھیرے منزل طے کرائے گا، کیونکہ دھیرے دھیرے جو منزل طے ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ اب دیکھو درخت دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 100 سال تک رہتا ہے، اور فصل 3 مہینے میں بڑی ہو جاتی ہے، کٹ کے فنا ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کل کیا تھا۔ جو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، دنیا میں جو درخت آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، کم از کم ان کی عمر 100 سال ہے۔ میں نے خود افریقہ کے جنگل میں 2 سال 5 سال کے درخت تھے، 500 سال اس کی عمر ہے۔ کشمیر میں نے دیکھے 6 آدمی اس کو ایسے کر کے بغل گیر نہیں ہوتا، 6 میں نے خود کہا، میں نے کہا 6-7 آدمی 8 آدمی لگ گئے، وہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، 4 سال 500 سالوں پر۔ جب دھیرے دھیرے شیخ اوپر چڑھاتا ہے خدا تک تو واپسی نہیں ہے، آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ اگر دوڑے گا اتنے اعمال کیے وہ چڑھ گیا، بس کوئی ایسی بے قاعدگی ہوگی، چلو بھائی نیچے جا۔ فرمایا من جویم دی سپت راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، واہ خدا وانا